قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، ہر محفل قرآن میں رحمت کے مسائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں، ہر محفل قرآن میں رحمت کے مسائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں، جب ذکر و تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، نوخیز ہیں ہم غنچے ہیں گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبو ہیں فرمان محمد کے، نوخیز ہیں ہم غنچے ہیں گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبو ہیں فرمان محمد کے، ہر دست کے سینے کو پھولوں سے سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہے، توحید کے دائی ہے جو رہبر ایمان ہے، آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہے، توحید کے دائی ہے جو رہبر ایمان ہے، قرآن کو سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت برکاتہ۔ آج کا یہ احتجاجی پروگرام سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف ہے، جہاں اسے نظر آتش کیا گیا ہے، اور اس کا اہتمام آل پاکستان میو فیڈریشن، آل پاکستان مسلم، آل پاکستان میو قومی یکجہتی کونسل اور میو ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ہمارے درمیان فیڈریشن اور یکجہتی کونسل کے چیئرمین جناب غلام رسول صاحب بھی موجود ہیں، اور وائس چیئرمین میو یکجہتی کونسل اور میو فیڈریشن جناب کلیم صاحب بھی موجود ہیں ہمارے درمیان، کلیم میو صاحب بھی۔ بہرحال میں یہاں مختصر طور پر یہ بات کروں گا کہ اس قسم کے واقعات جو دنیا بھر میں رونما ہوتے رہتے ہیں،
کبھی گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور اب ایک قدم اور آگے بڑھ کر انہوں نے اللہ کے کلام قرآن کریم کو نظر آتش کیا ہے۔ اگر یہ ایک فرد واحد کا کام ہوتا تو شاید نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ کوئی پاگل ہوگا، کوئی مجنون ہوگا، اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوگا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سویڈن کی ایک عدالت نے اسے یہ قرآن کریم جلانے کی اجازت دی، اور اس عدالت کے حکم پر جگہ کا تعین کیا گیا، اور اس جگہ پر پلاننگ کے تحت مسجد کے قریب اس قرآن کریم کو نظر آتش کیا گیا۔ گویا عدالت اور سویڈن کی حکومت دونوں برابر کے مجرم ہیں، اور ایک ملک نے یہ گستاخی کی ہے، ایک ملک نے یہ بے حرمتی کی ہے۔ لہذا حکومت پاکستان اور اور ہماری جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے OIC، اس کا کردار بننا چاہیے کہ وہ ہنگامی اجلاس طلب کریں یا اسلامی سربراہی کانفرنس طلب کریں، کیونکہ یہ جرم ایک ملک نے اور اس کی عدالت کے حکم پر ہوا ہے۔ لہذا اقوام متحدہ میں اس کو لے کر جانا چاہیے، اور اس ملک کے خلاف دنیا بھر کے ممالک کو، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اس ملک کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اس کا جو بھی اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اس کے خلاف سزا بنتی ہے، اس سزا پر عمل بھی ہونا چاہیے، اور اس کو اناؤنس بھی کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی گستاخی نہ کرے۔ مسلمان تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں، وہ کسی مذہب کی کتاب کو برا بھلا نہیں کہتے، وہ کسی مذہب کی کتاب کو نظر آتش نہیں کرتے، وہ کسی اور نبی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ ہمارا تو ایمان ہی مکمل جب ہوتا ہے مسلمانوں کا، جب وہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں اور تمام انبیاء کرام پر ایمان لائیں۔ لہذا یہاں سے تو غصہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ موجودہ صورت میں جو بھی کتابیں موجود ہیں وہ کتابیں منسوخ شدہ ہیں، لیکن کچھ تو اس کے اندر اصل بھی لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کی طرف یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا اس پلیٹ فارم سے آل پاکستان میو فیڈریشن کی طرف سے اور پاکستان بھر اور دنیا بھر میں ہماری جو میو برادری پھیلی ہوئی ہے، ان سب کی طرف سے ہم اس گناؤنی حرکت کی مذمت کرتے ہیں، اور اسلامی ممالک اور اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف یہ احتجاج اور احتجاج کی کال دینے سے فرق نہیں پڑتا۔ احتجاج کی کال دے کر سیاسی جماعتوں کے سربراہان اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور عوام کو سڑکوں پر نکلنے کا کہتے ہیں۔ عوام تو بیدار ہے، عوام تو آج تک سوئی نہیں، عوام تو اپنے دین پر مر مٹنے کو تیار ہے، لیکن آپ ہی بتاؤ کہ آپ کب سو کر جاگو گے، آپ کب مسلمانوں کی نمائندگی کا حق ادا کرو گے۔ بس ایک مختصر شعر ہے، مجھے یاد آ گیا اکبر الہ آبادی کا، کہ رستم خفتہ ہے تو یہ انہوں نے کہا مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے کہ رستم خفتہ ہے تو دمخم نہیں ہے کم تیرا، جاگنے کی دیر ہے پھر وہی ہے عالم تیرا، اگر ہو جائے زائل نیند کا یہ عالم تیرا تو چار سو لہرانے لگے عالم میں پرچم تیرا۔ اب آپ کے سامنے چیئرمین فیڈریشن اور یکجہتی کونسل جناب غلام رسول میو صاحب اظہار خیال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ میرے واجب الاحترام اور میرے انقلابی دوستوں، بڑے شارٹ نوٹس پر یہ پروگرام آج کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہر مسلمان بیدار ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی بنیاد پر وہ اپنی جان دینا تو آسان سمجھتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے قربانی دینا آسان سمجھتا ہے۔ میرے دوستو، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان بڑا غیور ہے، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، لیکن جب ایمان کی کوئی بات آئے، شعائر اللہ کی کوئی بات آئے، آپ علیہ السلام کے تقدس کی کوئی بات آئے، کلام اللہ کی کوئی بات آئے، تو ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، اور جان کے نذرانہ پیش کرنے کو فخر سمجھتا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر وہ غیرت ایمانی موجود ہے۔ الحمدللہ ہم آج یہ بتلانا چاہتے ہیں اپنی حکومت کو بھی اور سویڈن کی حکومت کو بھی، جو کورٹ کے آرڈر سے انہوں نے کلام اللہ کی توہین کی ہے، یہ ایک بہت بڑا ظلم اس کی حکومت نے کرایا ہے۔
पूरा मुल्क उसमें शामिल है, उनके जजेस उसमें शामिल हैं। हम पुरजोर उसकी मजम्मत करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि इस जज को जिसने ये ऑर्डर पास किया, जिस इंतज़ामिया ने उसको प्रोटेक्शन दिया और जिन लोगों ने ये जुल्म किया, कलामुल्लाह को नजर आतिश किया है, इनको सरेआम फांसी दी जाए, वरना इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, वो अपने कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मुसलमान बेदार है। आज हम रोडों पर खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। मैं आज आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जब उनको आग में डाला गया तो एक चिमटी ने अपनी चोंच में पानी भरा और ऊपर से पानी बरसाने लगी। तो किसी ने पूछा चूंटी से कि आपकी इस चूंटी की इस पानी से क्या होगा, इतना बड़ी आग और अज़दहाम है। तो चूंटी ने कहा कि जब इब्राहीम आग में गिरा तो मैंने उस पर पानी अपनी चोंच में जो मेरी हैसियत थी मैंने पानी बरसाया। मेरे दोस्तों, आज हम स्वीडन तो नहीं जा सकते, लेकिन अपने अल्लाह के सामने ये दरख्वास्त तो कर सकते हैं। अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। मेरे दोस्तों, किसी की कोई कुव्वत नहीं, हमारा रब हकीकी रब है और हमारा रब सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और ये कलामुल्लाह मेरे रब के अल्फाज हैं, और जिस रब ने कलामुल्लाह में ऐलान फरमाया कि मैंने ही इसको नाजिल फरमाया और मैं ही इसका मुहाफिज हूँ, तो चाहे ये कुछ भी कर लें, कितनी साजिशें कर लें, अल्लाह का कलाम मिटने वाला नहीं है, अल्लाह का दीन मिटने वाला नहीं है। मैं आपको एक शहर इस पर सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है। जिस दिल में खौफ खुदा हो, ये कुफर के लश्कर कुछ भी नहीं। इस्लाम अगर मंजूर नहीं और कुरान अगर दस्तूर नहीं, फिर अफसोस है इस आज़ादी पर, ये मुल्क के लश्कर कुछ भी नहीं। हर कौम से कह दो पेश करे इखलाक मुरव्वत की दौलत, किरदार से कौमें बनती हैं, अफकार के चक्कर कुछ भी नहीं। मेरे दोस्तों, आज का ये नुमाइंदा इज्तिमा इस बात की, मैं आज इस नुमाइंदा इज्तिमा की विसातत से, अपनी हुकूमत से, अपने वजीर आज़म से ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर स्वीडन के सफ़ीर को यहाँ से बेदखल किया जाए। आप इसकी हिमायत करते हैं? ये पूरा मजमा इस बात की हिमायत करता है। आज हम ये यहाँ करारदाद मंजूर कर रहे हैं कि इस सफ़ीर को यहाँ से फौरन मुल्क बदर किया जाए, और जो पाकिस्तान का सफ़र स्वीडन में है, सफ़ीर स्वीडन के अंदर मौजूद है, उसको बुलाकर सफारती ताल्लुकात स्वीडन के साथ ख़त्म किए जाएं। आप इसकी तायद करते हैं सारे साथी? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ईमान है, ये हमारी ईमान की कैफियत हैं जो हमें हमेशा बेदार रखेंगी। मेरे दोस्तों, इसके साथ में एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी गफलत है। कुरान से दोस्ती बनाओ, कुरान से ताल्लुक बनाओ। साल के अंदर कुरान को नहीं खोलो मेरे दोस्तों, हर दिन कुरान को पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो। इस कुरान को पढ़ने से, इससे मोहब्बत करने से किसी जालिम को जुर्रत नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला कि कोई इस तरह की बदमाशी कर सके, इस तरह की जसारत कर सके, इस तरह की जुर्रत कर सके कि कलामुल्लाह के साथ तौहीन, कलामुल्लाह के साथ फुटबॉल बनाया गया, कलामुल्लाह को जलाया गया, ये हमारे ईमान को झंझोड़ा गया है। इनको अंदाज़ा नहीं मुसलमान कौन हैं, लेकिन आज बदकिस्मती से मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं हैं, ग्रोहों में तकसीम हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये पैगाम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है कि आइए एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं और अल्लाह के दीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, कलामुल्लाह को अपना इमाम बनाएं, आप अलैहिस्सलाम को खातमुर रसूल इमामुल अंबिया तस्लीम करें, सहाबा कराम को अपना रहबर बनाएं। इंशाअल्लाह ये पूरी उम्मत उसी जोश और जज्बे के साथ उसी तरह से तरक्कियों पर इंशाअल्लाह गामजन होगी। Adam
میں صرف اب تمام شرکا کا، اپنے مرکزی قائدین کا اور تمام شارٹ نوٹس پر تمام عوام الناس کا دل سے شکر گزار ہوں، جن تمام ساتھیوں نے اس پروگرام میں شرکت کر کے اپنی ایمانی غیرت، ایمانی حمیت کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم ایسے پروگرام مرتب دیں اور ان میں بھرپور شرکت کریں تاکہ باطل قوتوں کو پتہ چلے کہ مسلمان الحمدللہ بیدار ہیں۔ میں تمام ساتھیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ شارٹ نوٹس پر سارے ساتھی آئے اور انہوں نے پورے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی، مرکز سے لے کر یہاں تک سارے ساتھی ساتھ رہے، اس گرمی میں، اس دوپہر میں ساتھ دیا ساتھیوں نے۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تیرے کلام اللہ کے لیے آج یہ لوگ نکلے یا اللہ، تیرا کلام تو بڑا عظمت والا ہے یا اللہ۔ اے اللہ، ہم نکلے، ان سے ہمارے درجات بلند ہوں گے میرے مالک۔ اے اللہ، ہمارے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، یہ سارے ساتھی دھوپ میں نکلے، دوپہر میں نکلے، پسینے بہتے ہوئے نکلے، تیرے کلام اللہ کے لیے نکلے، اخلاص سے نکلے۔ یا اللہ، ان کا نکلنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ، ان کی جد و جہدوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ان سب کو دائمی نفع نصیب فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، ہماری فیڈریشن، ہمارے ٹرسٹ، ہماری قومی یکجہتی کونسل کے اداروں کو اللہ مستحکم فرما تاکہ آئندہ بھی یا اللہ اس طرح کے پروگرام کر سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔